اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہوگا عید کا دن کیسے منائیں۔ ویسے تو الحمدللہ عید کے تعلق سے بہت سارے میرے کلپس یا لیکچرز آلریڈی موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا لیکچر نہیں تھا جہاں پوری باتیں میں نے ایک ساتھ رکھی ہو، تو سوچا کیوں نہ انشاءاللہ عزیز یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے عید کا دن ہم کیا کریں اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ عموماً ہوتا عید آتی ہے ہر سال، اور جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یہ بات میں نے عام طور سے سنی ہے کہ اگر بقرعید ہے اور کسی کے پاس قربانی نہیں ہو رہی تو وہ انسان پریشان ہے اور بولتا ہے یہ عید ہے ہی کیوں یار، میں بور ہو رہا ہوں پورا دن، تو عید کا دن کیا کرے اس کو نہیں پتا ہے، نتیجتاً وہ بوریت کا اظہار کر رہا ہے۔ رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں، مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے پوری رات جاتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں، اس کے بعد جتنے جلدی نماز کہیں مل جاتی ہے بس چلے گئے، اور بازار آپ دیکھیے صبح فجر کے بعد تک کھلے رہتے ہیں، اور لوگ نماز پڑھتے ہو جا کے سو جاتے ہیں اور جا کے پڑھ گیا میں، اور پورا دن ویسا گزارتے ہیں۔ تو عید کا دن ہم کیسے گزارے، عید کے دن ہم کیا کریں، ہم کو پتہ ہی نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عید میں قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بزی ہے، ورنہ وہ بور ہو رہا ہے بقرعید میں، اور کوئی رمضان عید کو رات بھر جاگ رہا ہے، اور عید جس دن ہے یاد رکھیے عید کے بعد کی جو خوشیاں ہیں وہ جو دن ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری یاد رکھیے عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک مسرت کا دن ہے یاد رکھیے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے یاد رکھیے، لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے یاد رکھیے، اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے یا تو بور ہو رہے ہیں، پھر وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر میں اورنگ آباد شہر کا رہنے والا ہوں لیکن پونا میں بس گیا ہوں جا کے، مطلب جاب کے لیے ہوں، حیدرآباد میں اور کسی وجہ سے یا بامبے میں آ نہیں پایا، تو وہ لوگ گھومنے چل جا رہے ہیں آؤٹنگ کے، بس مطلب وہ لوگ مطلب سٹی میں تو کوئی ملنے والا ہے نہیں اپنا، لہٰذا ہم کیا کریں تو گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا کسی کو پتہ نہیں کہ یہ دن گزارنا کیسے یاد رکھیں، تو لہٰذا آج ہم عید کا دن کیسے گزارے مختصر سے رکھوں گا، اور اس میں عبادات، معاملات اور کیا کیا چیزیں کرنا ہے انشاءاللہ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 وہ دیکھیں گے۔ کچھ باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک دم اس میں نہیں ہوں گی، اس لیے کچھ باتیں ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا منایا ہی نہیں جا سکتا، ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ کیا یہ بھی طریقہ انٹرٹینمنٹ کا ہے؟ تو اسلام میں بھی یاد ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا جائز کاموں کا طریقہ ہے، تو ہم چند باتیں آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ عید کے دن ہم کیا کریں، درست الفاظ میں عید کا دن ہم کیسے منائیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے دو تہوار دیے، اور بس دو ہی تہوار ہے اسلام میں، دو ہی عیدیں ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، اس کو تہوار بولتے ہیں۔ ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے خوشی منانے کا، ہمیں خوشی منانے کے لیے دو دن دیے گئے، اور ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ۔ ایک کو عام زبان میں بولتے ہیں رمضان کی عید، اور ایک کو بولتے ہیں بقر عید، یا ایک کو بولتے ہیں بالکل عام زبان لیمنز لینگویج میں میٹھی عید، اور ایک تیز عید، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو منانے کے تہوار ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے، ان میں ہم کو اللہ رب العزت نے جو احکام دیے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائی وہ کرنا۔ تو آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں، کہاں سے ہم کریں گے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے عید کے اندر جو چیز ہم کو کرنا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس میں جب کوئی فرق رہے گا تو میں بتا دوں گا، اور جب فرق نہیں رہے گا تو مطلب وہ چیزیں کامن ہے، ٹھیک ہے، فرق والی چیزوں کو بتاتے چلوں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے، تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے،
ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے اور نماز ہو جاتی ہے. تو جو نماز ہو جاتی ہے تو تکبیرات ختم کر دیتے. یاد رکھیے سلسلہ تو احادیث صحیحہ کی روایت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے, اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے اور جانے تک کہتے, اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے, لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے, جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے, یاد رکھیے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے, اور یہ سب سے مشہور ہے. سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا, لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں, ہم کوئی ثابت نہیں ہے. مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو, جو بھی کہہ سکتے ہو. یہ تکبیر مشہور ہے, اللہ کی بڑائی بیان کیجیے, تسبیح, تمہید, تکبیر, تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں, جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ثابت ہے, جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. یاد رکھے, تو یہ ہم کو کرنا ہے, یاد رکھے یہ کام مسلسل کرنا ہے. تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن, یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا یاد رکھیے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں, بس اب چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں, آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے. ٹھیک ہے. تو دوسرا کام جو ہم کریں گے یاد رکھیے عید کے دن, یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے سامنے, جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے, اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سنت ہے, کر سکتے کرو, آسانی سے نہیں کر سکتے مت کرو. جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو, عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے, آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے, چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی, اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے. بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے. تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں. اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے, جانور کو ذبح کرتے, گوشت کھاتے. تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا, اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی, جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں. چلو میں نہیں کھا پایا, بھول گیا, روز کے روٹین بن گیا تھا, بھوکے رہنا چلے گیا, تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے. تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں. لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ کہ جانور میں حصہ ڈالتے اور وہ ہسائی ملتا, وہ کٹ کر آتا, وہ دوپہر کے بعد آتا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ چھوڑ دے, اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے, میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا, اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا, لیکن سنت کھجور ہے. ٹھیک ہے. تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا, عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا, ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں. اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے, عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے, گوشت کھاتے. تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں, آسانی ہے. کبھی گھر میں بکرا ہے, خود ہی ذبح کر رہے ہیں, گھر کے ممبرس کر رہے ہیں, تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے. تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی. اس کے بعد یاد رکھیے عید کی, اب عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے, لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو آپ کے ساتھ. دوسرا کام کیا کرنا ہے یاد رکھیے آپ کو, یہ غسل کر لیں اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لے. عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے. بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے, پانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے, وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے. اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے, کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا, کیونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں, کوئی 8 بجے نہا رہا ہے, کوئی 7 بجے نہا رہا ہے, کوئی 10 بجے, کوئی نہیں نہا رہا ہے. اس وقت عید کے دن سب نہا رہے ہیں, سب استری کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے. ٹھیک ہے. اچھے کپڑے, تو جو نہا سکتا ہے نہائے, اور اچھے کپڑے زیب تن کرے, مطلب اپنے جسم پر ڈالے اچھے کپڑے. کہہ رہا ہوں نئے ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے, لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں. خریدی کر کر کے برباد, نیا شرٹ, نئی پینٹ, نیا کرتا یا نیا پیجامہ, نئی ٹوپی, نئی گھڑی, نیا یہ نیا, اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا, نیا جوتا, نیا چپل, نیا ساکس, اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کے دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لا کے رکھی ہوئی تھی. ایوری تھنگ نیو. حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے. جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو. میرے پاس 2 کپڑے ہیں, 3 کپڑے, 4 ہیں, جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے, اس میں ایک پیون ہے,
جو سب سے خراب والا ہے، اس میں 10 پیون ہے، تو میں کون سے پہنوں گا؟ 1 پیون والا. یہ معنی ہے اس کا بیسٹ جو اویلیبل ہے. میرے پاس کئی کپڑے جس میں ایک کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں، باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں، ان کا کلر ڈم ہو گیا، یہ اچھا ہے، تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا. نیا کوئی ضروری نہیں، ہمارے پاس اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہو سنو اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری عید کے دن. کیا پتہ نہیں کہاں سے لا. سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے، کوئی نیا ضروری نہیں. بہرحال تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے. اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے. ٹھیک ہے، تو غسل لیا، بالوں میں تیل لگایا، اس کے بعد خوشبو اگر اویل خوشبو لگائیے، مسواک وغیرہ کی جو ہے یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کیا میں عید کو جاؤں نہیں جاؤں، کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے. یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید سے عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے، کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یا آپ کی ایج، موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے، لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے پیدل آتے، حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے، عید کے دن نہیں کرتے ویسے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیں، خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں، مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ دو چھوٹے بچے بات کر رہے تھے، میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا میں مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو جی، بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے، آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا بولے بازو سے اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے بولے دوسرے راستے سے. تو 2 راستے ہو جاتے. تو پہلے والے نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا، بولے میں بھی بتاتا بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے بولے جب مسجد جائیں گے، اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے ہوتا نا راستے کا وہ سائڈ سے گاڑی آتی جاتی وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کریں، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز بارش پانی وغیرہ حالات عیدگاہ چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک راستے سے جائیے، ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں، مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے، کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے. یاد رکھیں. تو بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے، کریں جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یاد رکھیے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، یاد رکھیے اب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے. تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کے بعد میں دیکھتے ہیں. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. جمع کرنے کے لیے تو آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ 1-2 دن ایڈوانس جمع کرتے ہیں. تو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک. تو اگر میں عید کی نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نمازیں بڑی لمبی لمبی چل رہی بھائی. صحابہ عید کی نماز جلدی سے مکمل کر. بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ، اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے. اب عید الفطر سے پہلے اس کا اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا. یاد رکھیے، اور بڑا اہم ہے، اس کو زکات الفطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے، صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پر لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن مختصر بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. ہر آدمی دینے کی کوشش کرے. بہت مختصر، اس کے مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے رینج میں جو دینا ہے مختصر آپ جو ہے کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دے. پہلے سے طے کر لے، عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جا کے اس کو پہنچا دے. تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، جانے کا طریقہ بھی ہوگا. اب کیسے پڑھیں وہ بھی بہت مختصر شارٹ میں لیتا ہوں. دونوں عید کی نماز یاد رکھیے ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، عید کی نماز یاد رکھیے 2 رکعت ہوتی ہے، اور دونوں عید کی نمازیں ایک جیسی ہیں.
اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے دونوں عید کی نماز میں۔ عید کی نماز کیا یاد رکھیے، عید کی نماز یاد رکھیے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں 12 زائد تکبیرات ہوتی ہے، 12 زائد تکبیرات، اللہ اکبر، یہ زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ اور وہ کب کب ہوتا ہے میں آپ کو بہت آسانی سے بتاتا ہوں۔ اور فار ایگزامپل یہ بات میری سن لے جو لوگ کہ بھائی میں اگر زائد تکبیرات میں گڑبڑ کر دوں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، 12 کی جگہ 11 ہوگی کچھ نہیں ہوتا ہے، 11 کی جگہ 15 ہوگی کچھ نہیں ہوتا ہے، غلطی سے ہو گیا، یاد نہیں رہا، کنفیوز ہو گیا، تو ڈریے مت اس سے۔ ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، تکبیرات الگ ہوئی تو کیا نماز ضائع ہوگی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور بالفرض کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا اور کنفیوز ہو کہ اب کیا کروں، تکبیرات سمجھ میں نہیں آ رہے، بغیر زائد تکبیرات کی پڑھ لی بھی تو نماز انشاءاللہ عید کی ہو جائے گی، لیکن یہ سنت ہے 12 زائد تکبیرات، چونکہ اللہ نے ایک بڑا دن دیا ہے، ایک تہوار دیا ہے، ایک خوشی کا دن دیا ہے، تو اللہ کی بڑائی، ہمارے پاس تو ہر خوشی کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے سب سے پہلے، تو ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ 12 تکبیرات کیسے کرنا، بہت ایزیسٹ وے، پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں بولنا، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں زائد بولنا، کتنا آسان ہے، ہو گئی 12 زائد تکبیرات۔ 12 زائد تکبیرات کے اندر آگے پیچھے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو جو بتا دوں کہ ان 12 زائد تکبیرات کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رفع دین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے، یہ دونوں یاد رکھیے رفع دین کرتے تھے۔ سمجھ گیا کتنا ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں۔ لوگ ڈر جاتے رہے وہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت سمپل نفل نماز جیسی پڑھتے، سنت پڑھتے ہو جیسی ہے، بس تکبیرات زائد ہے، فرسٹ میں 7، سیکنڈ میں 5 اینڈ فنش ہو گیا، اتنا آسان ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، 2 رکعت نفل نماز ایک طرح سے، 12 زائد تکبیرات کے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے نماز عید کا معاملہ یاد رکھیے ہو گیا۔ اب عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے، یہ بات کو آپ یاد رکھیں۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ جاتے تو 2 رکعت پڑھتے، تو جو کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سنت کو بھی آپ ریوائیو کر سکتے ہیں۔ بھی لوگ آج کل نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے ختم۔ عیدگاہ میں اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن کوئی شخص اگر گھر پر آ جاتا ہے پڑھنا چاہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد بھی نماز گھر پر آ کے پڑھتے، عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اب یہ عیدگاہ نہیں ہے، مسجد ہے۔ بہرحال لیکن آپ کو لگ رہا ہے اختلاف ہو جائے گا، لوگ بولیں گے کیا نیا تماشا کر رہا ہے آدمی، تو مت پڑھیے، چونکہ علم کی بڑی کمی ہے ہمارے علاقوں میں۔ عید کی نماز سے پہلے اور بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں پڑھتے تحیۃ المسجد وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ گھر جا کر عید کی نماز کے بعد گھر پہ 2 رکعت پڑھتے، لیکن پھر بھی یہ سنت ہے، کوئی نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، کوئی کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی پوری کمپلیٹ ہوگی ہماری۔ اب عید کی نماز کے بعد ایک امپورٹنٹ عمل اب ہے، جیسا عید کی نماز سے پہلے ایک امپورٹنٹ عمل تھا فطرہ دینا عید الفطر میں، اب عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کا امپورٹنٹ عمل ہے وہ ہے قربانی۔ اب میں اس کو کیوں کر رہا امپورٹنٹ عمل ہے قربانی، میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، سمجھ لیجیے، تو پھر میرے لیے کیا امپورٹنٹ رہا اس دن، مطلب میں نہیں کر رہا ہوں تو میرے لیے کچھ نہیں، جو کر رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ عمل ہے۔ وہ کیا ہے معلوم آپ کو، وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی صرف عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ چیز۔ جیسا عید الفطر کا فطرہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، بعد میں وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر قربانی نماز کے پہلے دے دی گئی تو عام قربانی ہوگی، مطلب ذبیحہ ہو گیا، عام کھانے کے لیے حلال ہو گیا، قربانی ادا ہونی ہے۔ ایک صحابی تھے، قربانی کر دی اور گھر سے نکلی نماز کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا کیا تو نے قربانی کر دی؟ تو ہاں کر لی، تو کہا یہ عام ذبیحہ ہوا، نماز سے پہلے عید کی قربانی نہیں ہوتی، تو لہٰذا آپ خود کر رہے تو یہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ آ کے کریں گے، لیکن آپ خود نہیں کر رہے، آپ نے ایک بچر کو یا قصاب کو اپوائنٹ کر دیا یا کہیں آپ نے حصہ ڈال دیا، اب وہ جناب تو پڑھ لیے فجر کے بالکل بعد، اشراق ہوتے ہی جو ہے 6 بجے فجر تھی، اشراق سمجھو آخری وقت تھا، 6:30 مطلب 6:25 6:30 کو جو ہے اشراق کا وقت، مطلب انہوں نے جب فجر اپنی جو پڑھ لی عید کی نماز 6:40 کو وہ آ گئے صلاح دینے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اور آپ ابھی سوتے پڑے 8 بجے کے چکر میں، تو پھر نہیں ہوگا، اس کو آپ کو بولنا پڑے گا 8 کے بعد، میں بولوں گا تب کرنا اس سے پہلے۔ ہاں لیکن کسی نے ملٹیپل حصے ڈالے ایک جانور میں تو بہرحال اس میں جو بھی انسان سب سے پہلے نماز پڑھ لے، ایک بھی اگر پڑھ لے تو ہو جائیں گے قربانی، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اگر آپ کا خود کا بکرا ہے، بھیڑ ہے، تو ظاہر سی بات آپ کا رہنا ضروری ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب عید کی نماز کے بعد آپ کی قربانی اس سے پہلے ہو گیا تو عام ذبیحہ ہوا،
عید کے بعد ہوگا تو قربانی ہوں گی. فطرہ بھی سیم ہے, عید کے بعد دیں گے نماز کے بعد تو عام صدقہ ہوگا, اور وہ لرزی سے اور وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جس کے عید الفطر کا یہ فطرے کا جو فائدہ تھا, لیکن آپ کو یہ نماز سے پہلے دینا ہے, اس کو نماز کے بعد کرنا ہے. تو جو فرق ہے میں آپ کو بیچ بیچ میں رکھتا چل رہا ہوں یاد رکھ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے قربانی وغیرہ کر لی, اور اگر عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی, یاد رکھیے. اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا, میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے. یار مطلب اب حد ہو گئی. تم کو بیسک سماجیات, ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں گے. میں نے یہ دیکھا ہوں, ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا, اور میں تو خاص طور سے بولے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں بولے عید کے دن. کہاں سے لوگ لا لے رہے ہیں یہ چیزیں, نہیں. لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے. عید کی نماز کیسے پڑھی لوگوں میں, عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے, گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے, محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے. بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں, اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں تو اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں. ان کا سماج, ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے. ہر گیم میں ایک پرک رہتا. پرک کیا رہتا, جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لی تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی پرک, آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی پرک, مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ. تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے, ترکی آپ نے لے لیا سلیکٹ کر لیا تو کیا پرک رہتا, ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے, ایک جوڑا. مطلب آبادی بڑھانے کی خواہش مند ہوگے تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم, تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے, ایک میل اور ایک فیمیل آئے تھے جو آپ کے ورکر رہتے, کام وغیرہ کرتے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بولے ملنا نہیں. بھائی یہ کہاں سے لا رہے ہو, ذرا سیدھے ہو جاؤ. ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے. مسلمان ہے, اسلام ہے, اور آبادیاں ہیں, اور مسلمان کا دین, اس کی عبادت سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے. تو مل جل ہوتا ہے, یاد رکھیں. امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں, اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں, اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں. امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا ومنکم پوچھنا کیسا ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں, مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تقبل اللہ منا ومنکم, ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے, یا اگر سنگولر تقبل اللہ منی ومنک, اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے, یا ہم سے اور تم سے قبول کرے. یہ پلورل اور سنگولر کو مسئلہ نہیں, آپ جو بولنا چاہیں آسان ہے آپ کے لیے بولے. جیسا ہمارے پاس سلام ہے, سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں, کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں, السلام علیکم تم سب پر, وعلیکم السلام تم سب پر, تو ہم پلورل بولتے ہیں. چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا, السلام علیکم اگر سنگولر کہیں گے تو کم کہتے, لیکن ہم تم سب پر. تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ, اور یہ چلا رہا ہے ان کے پاس, تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے, یاد رکھیے. تو مدینہ کے اندر یہ چلن, اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے. تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے, مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں, عید کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے اچھی دعا تو یہی ہے, تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. ٹھیک ہے, آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے پوچھنے نہ بیٹھ جائے کہ عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا, عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا, عید کے دن پڑوس جانا درست ہے. بھائی ایسے سوالات مت کرو. سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ, اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خامخواہ. سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا, لوگ ساتھ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا؟ قرآن سنت ثابت کرو, عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے. ایسے اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجیے. تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں, اب یہ تو نماز وغیرہ قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا. اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں. اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے ہیں, الحمدللہ, اور ساری چیزیں تکبیرات و بیان کر رہے ہیں, اب شکر ادا کیجیے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی, عید کا موقع دیا, زندگی دی, لوگوں سے ملنے کا موقع دیا, خوشیوں میں شامل کیا. اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے, جنت میں ہم کو جمع کرے, خوشیوں میں شامل رکھیے. اس کی حمد و ثنا, اس کی بڑائی, اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے. امت کے حیثیت سے شکر ادا کریں, خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کریں, ایک انڈیویجول حیثیت سے شکر ادا کریں. یہ امپورٹنٹ کام. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے, عید کے دن کیا کریں ہم کہہ رہے ہیں نا. تو ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا, یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا. اب عید کے دن آپ کیا کریں گے, عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے ہیں, بالکل جائز ہے. ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے, ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے, اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی بنائی. صحیح بخاری کی روایت ہے, ماں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے, عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے.
عید کے دن عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے، ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع حراب مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی یا جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی اس کے لیے جوش دلا رہے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے، ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلا رہے کھیل رہے تھے۔ اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر، اور یہ کھیل کہاں ہو رہا تھا معلوم آپ کو، مسجد نبوی میں۔ تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے مجھ سے کہا اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جو کھڑے ہو جاؤ، اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا، ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، بازو رکھ کے میں دیکھتی ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یا بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا، اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی، اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو، مجھ سے سوال کر رہے تھے، تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتے ہو، آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو، پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ، تو پھر وہ اندر چلی گئی، تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا، اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب ایکروبیٹکس ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے، اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تو اچھی صحت کی جوش آئے، چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی وہ انگلیاں بنی ہوئی ہیں، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا، انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے، چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا، چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر، گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے، ہاں کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا، حتیٰ کہ اے ٹی ایمز بھی ڈرائیو تھرو ہے ہمارے کچھ علاقوں میں، مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس مشین میں ڈالتے پیسے نکالتے، گاڑی میں رہتے آپ باہر نہیں نکلتے، ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمز بولتے ہیں ان کو، ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی، تو کچھ بھی کسرت نہیں ہو رہی بھائی، تو انگلیاں بن جا رہی ہے، اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے، یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر سے پتلا، پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا، کیونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی، ٹھیک ہے، تو یہ کرتب دکھائے، تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے، یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جا رہا، تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کریں، لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں، اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے جیسا بتایا نا، ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے، قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے، اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے، چونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ، رات بھر گھومے پھرے، چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، داڑھی بنا لی، مونچھیں بنا لی، سر کے بال کٹا لیے، شاپنگ کر لی، فلاں کری، فجر کے بعد سب سے اول وقت کہاں نماز عید کی پڑھی اور جا کے گھر میں پڑھ گئے، پھر سو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کھیل کود ہو رہا تھا کر سکتے ہیں، یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا ہے شریعت نے، افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر دیا، بہرحال آئیے اب اور کیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا، آئیے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے، اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی، فیملی ممبر جمع ہوئے، بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے، آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر، چلو کون اچھا بولتا آج کے دن کے بارے میں، ہوتا ہے نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں، نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی، اور روایت کے الفاظ سنیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ کے گھر کی بات ہے، یہ کوئی ناچ گانا رنگ رلیاں شراب نوشی برائی نہیں ہو رہی، لیکن یہ جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ ہے، کیا ہو رہا تھا، میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے، روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا تو آپ فرماتی اور کہتی ہے ابوبکر تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے، ماں عائشہ ابوبکر تشریف لائے، مطلب ان کے والد تشریف لائے، ٹھیک لائے، تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس دو لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے، یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے، اچھائی پہ برائی پہ خوشی پر غم پر اس پر اس پر، تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ اشعار بنائے تھے، تو یہ انصار کی دو لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ترانہ گا رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی، عائشہ فرماتی ہے کہ گانے والیاں نہیں تھی، لیکن یہاں
گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ، اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے یہ، گانے والیاں نہیں تھی، بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی، جس سے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی عورتیں تو میں نے اس لیے کہا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائے، چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں، تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں۔ ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے، اور یہ جو ہے عید کا دن ہے، بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی مسئلے کا علم نہیں آپ کو، تو کیا کرے آتے ہی اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ تو بولتے نا گیت سنگیت باجے باجے، لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجی اور عید کا دن تھا جو ہے، اور وہ بچیاں یاد ہے کہ دف بھی بجا رہی تھی، گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی، تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے اور لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنی، تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے۔ ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، یہ تو شیطانی عمل ہے دب جو بجا رہی بچیاں، اور آپ روکنے کے لیے گئے، اللہ کے رسول کیا فرمایا ابوبکر ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے، مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں، عورتیں نہیں تھی پھر کہہ رہا ہوں، عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سن سکتا، گھر کے اندر گائے ہو، بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے، تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ہاں ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر، یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن رہی ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے، تو آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گا یہ سب، بچوں کو آنا چاہیے نا، کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کو جو ان کی ڈھنگ کی آتی نہیں، ان کو بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے، تو یہ پوئمز ووئمز کہاں سے پڑھیں گے وہ انگلش میں، اب جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے، اس میں گیت گاتا ہے وغیرہ، بہت آسان ہے، بہرحال تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کریں، عید کے دن ہی ہو سکتا ہے، نبی کے گھر میں ہوا، صحابہ کے پاس ہوا، عید کے دن یہ ہوا، تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے ترانے گانے سب جائز ٹرمز میں، چونکہ اب گانے والے تو اب نہیں، اچھا حافظ میں نے بولتے اب میں ڈی جے بجاؤں گا، ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ، جس میں گانا مطلب کوئی چیز پڑھنا یا بولنا منہ سے، سو گانا بولتے ہیں، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں، تو نغمے گائیے، ترانے پڑھیے، اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو بولیں گے وہ سب کیجیے، بیٹھیے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے، اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت، چھوٹی بچیاں گھر میں کرے، گیت گائیے، سب چیزیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے، بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے، یاد رکھیے، لہو اور لعب کیا یاد رکھیے، عید ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا، تو ایک مہینہ میں گالی نہیں دیا، ایک مہینہ میں نے برائی نہیں کی، ایک مہینے میں نے فلم نہیں دیکھی، ایک مہینے میں نے داڑھی نہیں کاٹی، ایک مہینے میں نظر نہیں اٹھائی، اب سب پہلے دن ہی کرنا ہے، پورے 30 دن کا کوٹا اب فرسٹ ڈے کرنا ہے، یہ ہو رہا لہو لعب، یہ کامن ہے بس، یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا ایک مہینہ احتیاط کرتے، اور رمضان کی عید کے دن آپ کو کتنا عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی، پتا آپ کو اس ملک میں ہمارے کیوں ریلیز ہوتی، کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا، اب ادھر اتنے نیکی کرے تو اب گناہ بھی تو کرنا پڑیں گے نا اتنی نیکی کے بعد، تو عید کے دن فلم ریلیز ہو رہی ہے، عید کے دن ہر برائی ہو رہی ہے، عید کے دن تو عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھا برباد ہو جا رہے ہیں، سب کو داڑیاں کٹانا جس نے ایک مہینہ رکھی، یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لہب سے اجتناب کی، برباد مت کیجیے، ورنہ ایسی مثال ہو جائیں، کسی ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی، ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کو گندی عادت تھی، کچھ جانوروں کو ہو جاتی گندی عادت، گندی عادت کیا تھی، اپنا پیشاب کرتا تھا پلٹ کے سونگتا تھا، اب اس سے کیا ہوتا معلوم، آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا، پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا، کتنا مشکل ہوتا، بری عادت بھی تھی، تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی پر ٹریول کر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو کہا یہ کیا گندی عادت تیرے گھوڑے کو، میرے پاس دے میں سیدھا کرتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو سیدھا کر دو وہ سفر میں، اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، مطلب نیا رائڈر بیٹھ گیا، اس کے پاس تھا چابک، پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو وہ کہ گھوڑا سیدھا ہو گیا، اب گھوڑا سمجھا کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے، اب وہ رائڈنگ کرنے لگا، تھوڑی دیر بعد اس نے وہ عادت چھوڑ دی، مطلب تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کرے، اب وہ سنتا نہیں تھا پلٹتا، جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے تیرا گھوڑا اچھا ہو گیا، اب تم چلاؤ، پھر جب یہ دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کے، جب گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع کیا، پھر اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سونگنا شروع کیا، مطلب جب تک رائڈر ڈینجر تھا تو پیشاب کر رہا تھا، اب سونگنا نہیں تھا وہ، لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا سونگنا شروع، ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے، رمضان میں جو جو کام نہیں کیے، آپ عید کے دن بتاتا میں، فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، یاشیا کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا، یہ سب کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے، عیدین کو یا عید کے بعد چیزوں کو ایسا مت کیجیے، یہ خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، یاد رکھیں، بہرحال
یہ کیجیے. اسی طرح فضول خرچی سے بچیے عید میں. فضول خرچی بڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، مت کیجیے، سادہ رہیے. ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا، ہے نا. ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے تھوڑا اختلاف تھا، عید کا دن موقع ہے، معافی مانگ لے، مل لے. چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار، جا کر فائدے ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ دو، اس کا مت کرو جو کینہ ہے اس کے اندر. 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. معلوم آپ کو یہ فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے لیکن فضیلت ہے اس کی. کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے. جب تک کینہ ختم نہیں ہوتا لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس کا معاملہ. مطلب مجہول، بیچ میں لٹک جاتا آپ کا معاملہ، تو کیوں کر رہے ایسی چیزیں؟ تو یہ عید اچھا موقع ہے. عید کے دن میٹھا بھیج دیا، عید کے دن کوئی چیز بھیج دی، عید کے دن ملنے چلے گئے، یوں ہی صحیح لیکن چلے گئے ملنے. ہوتا ہے نا، بیوی آ گیا اگر آپ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہے، میرے کو سیدھا ملنا نہیں ہے بھائی، آیا کیا کھولا کیا، گھر میں بھی ایسا چل ایسے ہی صحیح جا کے آ بھائی. شروعات تو ابھی ٹیڑھا رہیں گا، بعد میں سیدھا ہو ہی جائیں گا، کچھ نہ کچھ اچھی بات نکل ہی جائیں گی. رشتے ملانے کا، پڑوسی سے اختلاف ہے، رشتے بنا لیجئے، عید کا دن ہے. لوگ بہت ساری باتیں چھوڑ بھی بھول جاتے ہیں مطلب عید کا دن. ویسا مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا تھا پڑوسی سے، لیکن آپ چلے گئے عید کے دن، تو بولے گا میرا اس سے بہت خطرناک اختلاف، عید کا دن آج نہیں ہے نا. تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا، اختلافات کو ختم کرنے کا، جھگڑوں کو مٹانے کا، معاملات کی صلح کرنے کا، اور کئی چیزیں ہو سکتی بھائی. تو اس کا موقع بنے، تو ناراضگیوں کی صلح کرنے کا بنا لیجیے اس کو موقع. عید ہے تو ہو جاتی ہے ساری چیزیں، یاد رکھیے. عید کی خوشی میں غریبوں کو خاص یاد رکھیے، فطرے کی شکل میں یاد رکھیے. عید الاضحیٰ ہے تو گوشت کی شکل میں یاد رکھیے. ان کی اپنی خوشیوں میں ان کی خوشیاں باقی رہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے کہ کم از کم عید کے دن وہ کھائے اور پیے اور خوش رہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عید کے دن اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کے کسی علاقے میں جائیں جہاں غریب لوگ، اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، پیجیے، انجوائے کیجیے، تاکہ وہ بھی انجوائے کریں، آپ بھی انجوائے کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نا، ایک آدمی کسی سماج کے ایسے سٹیٹس لیول پر ہوتا ہے، پیسے کے ریل پیل، گاڑیوں کے ریل پیل، نوکر چاکر کی ریل پیل، دن رات 365 دن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، بڑے سے بڑے لوگ. اب وہ چاہتا ہے کہ عید تھوڑی سمپل رہے میری، تو جائیے غریبوں میں منائیے، سمجھے، انجوائے کیجیے. آپ کے غریب دوستوں کو انوائٹ کیجیے، چلیے آپ جا نہیں سکتے انوائٹ کیجیے. تو اس کو ایک لوگوں کے جس کو کہتے ہیں خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی عید کی یاد رکھیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو یاد رکھیں. اسی طرح عید کے دن کوشش کریں مریضوں کی عیادت بھی کریں. مریضوں کی عیادت، دیکھو مریضوں کی عیادت تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں. دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، حالانکہ موقع عید کا ہے لیکن سناتا ہوں. خوشی اور غموں میں لوگوں کو شامل نہیں کرنے سے، ان کے غم نہیں بانٹنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. ایک صاحب تھے جو کولکتہ کے رہنے والے تھے. کولکتہ سے وہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر، جو ممبئی میں ہمارے یاد رکھے، ممبئی میں وہاں علاج کے لیے آئے تھے. اور ایک ہمارے مسلم صاحب جن کا ایک مریض تھا، وہ بھی اس کے پڑوس میں ایک روم میں حجرے میں رہتے تھے، جو کہ ایک کمپنی نے فری دیتے لوگوں کو علاج کرنے، جو لوگ آتے ہیں وہاں رہنے کے لیے، وہاں وہ رہتے تھے. 1 مہینہ دونوں پڑوس میں رہے، دونوں مسلم ہیں. 1 مہینے کے بعد یہ علاج کر کے بچی کا چلے گئے. نیکسٹ 6 منتھ بعد ان کا پھر علاج تھا، جس کا بھی 6 منتھ بعد تھا. جب نیکسٹ 6 منتھ بعد آئے تو یہ پڑوسی بھائی جو پہلے آتا تھا کولکتہ سے بچی کو لے کر، یہ کرسچن ہو چکا تھا. تو یہ مسلمان بھائی نے کہا کہ تم عیسائی کیسے بن گئے، کیا ہوا؟ تو کہا میں 6 مہینے آ کر بچی کو لے کے یہاں رکتا ہوں، کوئی مسلمان مجھ سے ملنے آج تک نہیں آیا، لیکن ہر اتوار کو عیسائی مجھ سے ملنے آتے تھے، تو مجھے لگا ان کا ہی مذہب حق ہے. غم میں اور خوشی میں لوگوں کے شامل ہوئیے، ورنہ جب آپ یہ نہیں کرتے تو لوگ مذہب تک اپنا تبدیل کر دیتے ہیں. یہ میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. وہ صاحب نے مجھ سے بہت روتے ہوئے کہا، وہ ہمارے شہر کے تھے، بچی کے علاج کے لیے جاتے تھے، اور وہ آدمی بھی علاج کے لیے آتا. کہا وہ عیسائی بن گیا صرف ہمارے اس کے غم میں شامل نہ ہونے سے. تیمارداری کرنا کیوں ضروری ہے، مریض کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ موقع رہتا آدمی بہت نازک مرحلے میں رہتا ہے، ذرہ برابر محبتیں اور الفتیں لوگوں کو ادھر سے ادھر بھی سرکا سکتی آتی ہے. لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مریضوں کو بھی شامل رکھنی اپنی عید کے اندر. ورنہ کئی مریض مسلمان جو دواخانوں کے اندر پڑے، عید کے دن آپ مسلمان جا کے نہیں ملتے ہیں، غیر مسلم تنظیموں کے لوگ ان سے آ کے مل رہے اور کہہ رہے عید کی مبارکباد آپ کو. کیا سوچیں گا وہ کہ میرے بھائی نہیں آئے مجھ سے ملے اور یہ لوگ آئے، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی. شرک اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے، کفر اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے. لہٰذا میں نے خاص یہ پوائنٹ رکھا کہ مریضوں سے ملیے، اپنے علاقوں کے کمزور لوگوں سے ملیے، اور اپنے لوگوں کے جو اپنے پاس جو مریض ہے، بیمار ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، ملیے. ورنہ پھر ایسے موقع پر کوئی آ کے پڑوسی مبارکباد دے کے چلا جائے پھر مشکل ہوتی. 2 سے 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، 5-10 سال سے آ کے رہتے، بہت قدیم علاقے نہیں تھے لیکن 5-10 سال سے آ کے کسی علاقے سے رہ گئے تھے. ان کے والد ملنے آئے تھے، گاؤں سے انتقال ہو گیا. ابھی بالکل حال کی بات بول رہا ہوں میں، انتقال ہو گیا.
اب انتقال ہو گیا تو وہ اس علاقے کے قبرستان میں گئے تو بولے جگہ نہیں. ایک دوسرے قبرستان میں انہوں نے کھودنے بھی دیا اور بعد میں کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے تو خبر بند کرنا پڑے گا. اب وہ حیدرآباد میں رہتے 10 سال سے لیکن ابھی وہاں کے تھے نہیں مخیم تو کوئی جان پہچانے. لوکل مسجد میں گئے, پڑوس کی مسجد میں گئے, یہ محلے میں گئے, وہ محلے میں گئے, ادھر جنازہ لے گئے, ادھر جنازہ لے, کام نہیں ہوا, پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے ایک صاحب سے جو کہ ایک علاقے کے سیاسی سوشل اور سیاسی خدمتگار بھی تھے, سوشل خدمتگار سوشل ورکر پولیٹیشین تھے, ان سے بات کی جو کہ نان مسلم تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہندو مسلم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن تم کو اگر کوئی خبر نہیں دے رہا آخر ہو گئے تو میرے پاس آنا. پورا دن لے کر گھومے, کسی نے جگہ نہیں. کون سے شہر کی بات کر رہا ہوں میں؟ حیدرآباد کی, ٹھیک ہے, مطلب مسلم اکثریت علاقے کی بات کر رہا ہوں. نہیں ملا, اور کئی جگہ جہاں ملا اتنا کاسٹ زیادہ بولے انہوں نے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. پھر انہوں آخر میں چلے گئے اسی بھائی کے پاس جس نے کہا تھا وہ ہندو مسلم مسئلہ ہے لیکن اگر کچھ نہ ہو تو میرے پاس آنا. جب وہ رات میں اس کے پاس گئے اس نے شمشان میں جگہ دلائی, ان کی تدفین کر دی. اب مسلمان تنظیمیں جاگ رہی, مسلمان کی تدفین شمشان میں کریں گا کیا آدمی؟ تو مریضوں کی عیادت, خوشی اور غم میں لوگوں کو شامل رکھنا بہت اہم ہے. ہم لوگ نہیں کر رہے, یاد رکھیں, عجیب و غریب حال ہے, عجیب و غریب حال. تو یاد رکھیے خوشیوں اور غم میں لوگوں کا ساتھ دیجیے. خوشیوں میں جائیے, مریضوں سے ملیے, عیادتیں کیجیے ان کی, غریب لوگوں سے ملیے, ورنہ کوئی دوسرا آ کے مبارک ہو بول دیں گا اور بس آدمی یہاں سے نکل. چونکہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو ایمان کی کمزوری سے ہو رہا ہے فیض صاحب. ارے بھائی ایسی تو ہوں گی نا عام انسان. کیا آپ کو لگتا ہے لوگ ایمانی ایک دم فرشتوں کے درجوں پہ رہیں گے, صحابہ کے درجوں پہ نہیں؟ محنتیں کم ہے ایمان کی, اس لیے تو کہہ رہا ہوں. پھر ان کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرنا پڑیں گی. بہرحال مریضوں وغیرہ کی عیادت کیجیے, یاد رکھیے. اسی طرح عید کے دن آپ مظلوم ہوں, اپنی مظلومین کو یاد رکھیے, ان کے لیے دعائیں کیجیے, مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور خاص طور سے مظلوم لوگ جو ہیں, ستائے ہوئے لوگ جو ہیں, تنگست جو لوگ ہیں, ان کو یاد رکھیے. یاد رکھیے, یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مال خرچ کر کے وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو یہ چند باتیں تھی عید کے دن ہم کیا کریں, میں نے رکھی. اب آئیے آخری پوائنٹ رکھتا ہوں جس کا تعلق تھوڑا سا علاقیت سے. علاقیت مطلب جو چیزیں علاقوں کے اعتبار سے چلتی وہ, اس لیے آخر میں یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں. عید کے دن کچھ مخصوص کھانا کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عید کے دن کو مخصوص لباس پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عید کے دن ملنے جانا یا عید کے دن عیدی دینا, یہ سب چیزیں یاد رکھیے علاقیت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں. جب تک کہ آپ اس کو سنت نہ سمجھے, جب تک اس میں کوئی حرام کام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. جیسا کہ ہمارے پاس عید میں ہم شیر خورما بناتے ہیں دودھ میں مسالے ڈال کے, تو نارتھ انڈیا میں سیویاں بناتے ہیں. تو اب کوئی کہے سیویاں کھانا عید کے دن سنت ہے یا شیر خورما پینا سنت ہے, تو میں کہوں گا دونوں بھی سنت نہیں. لیکن عید کے دن آپ میٹھا کھاؤ یا تیز کھاؤ, دونوں جائز ہے, سنت کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا بنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن لوگ کیا ہوتا, عید کے دن شیر خورما نہیں ہونا. ایک صاحب کو بولتے سنا نہیں, میٹھا شیر خورما نہیں, سنت نہیں بولے عید کے دن میٹھا کھانا. ارے یار انسانی سماج ہے, میٹھا تیز کھٹا کھارا کچھ بھی کھا سکتے جس کا جس دل بولا. کوئی اگر یہ بولے عید کے دن شیر خورما بنانا, شیر خورما اتنے کاجو اتنے بادام ڈال کے بنانا سنت ہے, تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارو پھر آپ کہ کہاں سے لایا تو نے سنت. ٹھیک ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں, لوگ اس میں بھی شدت اختیار کرتے. عید کے دن ایک صاحب بولنے لگا عید اتنا جائز نہیں, بولے اللہ کے رسول دی کیا, صحابہ نے دی کیا. ارے یار یہ لوکل ایسے رسم ہے جس کے اندر شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے, کیا آپ کر لو اس کو. عید کے دن عیدی کتنی کمپلسری دیتے نا, بچے کیسے انتظار کرتے عید آ رہی. اچھا بچوں کو یہ پتا رہتا, ایسا کوئی نیا بچہ ہے جو تھوڑا بڑا ہوا 4-1 سال کا, جو تھوڑی اس کو سینس آنا شروع ہوتا پیسے کا, نوٹ کے کلر سے فلاں کرتا. اب وہ ایک عید آ جاتی تو اس کو نوٹیں مل گئی, خوش ہو جاتا. اب دوسری عید آتی بقرعید, تو چھوٹا بچہ خوش ہوتا. بڑے کیا بولتے اس کو, اس میں کم ملتی بہت, نانا نے اس میں 50 دیے تھے نا تو اب 20 دیں گے یہ بار, پچھلی میں کتنے 200 دیے تھے نا تو اب تم کو 85 ملنے والی بار, یہ عید میں کم ملتے. ان کو یہ تک معلوم رہتا کون ہے بہت. آپ کو بولیں گے عید دن حرام غیر سنت. ارے عیدی سنت کوئی بھی نہیں بولتا, یہ ایسا رسم ہے جس کے منا لینے میں کوئی حرج نہیں. اب بہت سارے علاقوں میں لوگ خوشی میں کچھ دیتے ہیں. میں ایک بار راجستھان کے علاقے میں گیا تو وہاں ایک صاحب آئے اور میرے ہاتھ میں 10 روپے رکھے. کتنے روپے رکھے؟ ایک دم بالکل خاموشی سے 10 روپے. اب ہم تو ہاتھ میں پیسے لینے کی عادی ہے ہی نہیں, تو ابھی مت سمجھیے کہ اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا آپ کو. اب مطلب اس دینی کام کے لیے ہم لوگ پیسے وغیرہ لیتے نہیں, تو بیچاروں نے آگے خاموشی سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 500 1000 کے بغیر ہاتھ ملا نہیں سکتے آپ, تو وہ نیچے تھیلا رہتا, ہاتھ ملتا ادھر پیسہ ڈراپ ہوتا, ہاتھ ملتا. دیکھیں نا آپ نے پیر صاحب نذرانہ لیتے ہیں, تو میں ڈر گیا ہوں, آپ نذرانہ تو لیتے نہیں. جب میں نے لے کر دیکھا تو میرے بازو ایک صاحب تھے, انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, رکھ لیجیے. میں نے بعد میں کہا کیا ہے, تو بولے یہاں سسٹم ہے, یہ جو سردار ہوتا ہے علاقے کا, ریگستانی علاقہ تھا ہم جا گئے تھے, تو وہ خوشی کے ساتھ کیا اب اتنے دور سے سفر کر کے کچھ دینا چاہتا ہے, تو کچھ نہ ہو تو پیسے رکھ دیتا ہے. شگن بولتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے لے لینے میں شگن, کیا اس میں غلط ہے؟ کوئی حرام چیز نہیں ہے. کوئی ہاں کو بولے یہ سنت ہے دینا مسافر کو شگن, تو غلط ہے, لیکن وہ ایک علاقائی رسم ہے جو شریعت سے ٹکراتی نہیں. تو شیرخورما پینے میں حرج نہیں ہے, میٹھا کھانے میں حرج نہیں ہے, تیز کھانے میں حرج نہیں ہے, کھارا کھانے میں حرج نہیں ہے, کھٹا کھانے میں حرج نہیں ہے, کھانے پینا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوالات مت لائیے. دوسرا ایک اور بہت سوال, عیدی, تو عیدی بھی لینے میں دینے میں کوئی حرج نہیں. ایک اور سوال آتا ہے, عید کے دن کبھی کبھار اعلان ہوتا ہے مسجد کے بعد,
عید کی نماز کے بعد گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا گلے نہ ملے. اب جو دو لوگ گلے ملے الگ کرو، ان کو الگ کرو، جلدی چلو الگ، گلے نہیں ملنا. اب وہ مسجد کے تک لوگ کیا بولتے ہیں، باہر ملو، باہر، اندر نہیں جائیں. پھر باہر آ کے مل رہے. گلے ملنا صرف دو جگہ ثابت ہے. کہاں کہاں ثابت ہے؟ بولے ایک شخص سفر سے آئے تو گلے مل سکتا ہے، یا ایک ہی جگہ بتاتے ہیں. دیکھیے جب ہم کہیں گے معانقہ کرنا سنت کہاں ہے تو ہم پھر دلائل کو تلاش کریں گے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں میں، ہیومن بیہیویئر، ہیومن سائیکالوجی، انسان سے قریب ہونا چاہتا ہے غم اور خوشی میں، غصے میں دور ہونا چاہتا ہے، ہٹ دور ہٹ، اور خوشی میں اور غم میں نزدیک. خوشی ہوگی تو کیا کرتے ہیں آپ، کسی خوش انسان کے پاس نزدیک بھی چلے جائیں نا، ہاتھ ملائیں گا، اس گلے لپٹ جائیں گا آپ کی خوشی. اور غم میں بھی کیا کرتے لوگ، لپٹتے ایک دوسرے کو. تو یہ ہیومن نیچر ہے. ابھی ہم کیا منا رہے ہیں آج، عید. عید کیا ہے، خوشی. تو خوشی میں نزدیک ہے، نیچرل، ہاتھ پکڑ لیں گا، ہاتھ کو لے کے چوم لیں گا، کاندھے پہ چومیں گا، سر کا بوسہ لیں گا، کان پہ چومیں گا، گال پہ چومیں گا، گال سے گال لگائیں گا، ناک سے ناک لگائیں گا، ہاں ہاتھوں کے کچھ وہ کریں گا. اس میں کوئی شرعی حرج نہیں. گلے مل لیں گا کوئی، ہاں آپ بولیں گے عید کے دن گلے ملنا کیا سنت ہے، تو نہیں. لیکن کیا عید کے دن گلے ملنا حرام ہے، تو نہیں. میں دونوں کا نہیں جواب دوں گا. ہم سنت سمجھ کے نہ ملے، لیکن ہیومن نیچر ہے، خوشی ملنا چاہتا ہے یار وہ کسی سے بھی. آپ دیکھیے نا، چھوٹا بچہ بھی دیکھیے آپ سے کوئی چیز میں خوش ہے تو کیا کرتا، بھاگتے بھاگے ہاتھ پکڑنا چاہیں گا، لپڑنا چاہیں گا. ڈر بھی گیا تو کیا کریں گا، غم میں بھی کیا کریں گا، لپٹیں گا. روتے روتے کیا کرتا، کبھی ماں کو اتنا تنگ کرتا، اور ماں میک اپ والی اگر ماں ہے تو کیا کرتی، دور ہٹ دور ہٹ، لپٹ مت لپٹ مت. اس تو غم میں آئے کیا، ماں کو لپٹیں گا، وہ کریں گا، اور اس کا میک اپ خراب کر دیں گا، تو ماں دور کرتی ہے اس کو. پھر تو یہ نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے. تو بولے خوشی میں اب وہ اعلان مت کرو یار، اعلان. اب یہ بولو کہ گلے ملنا سنت نہیں ہو گیا، ان کو مل لے تو اچھا. گلے سے زیادہ خطرناک کیا کرتے ہیں ہم لوگ، عیدی دیتے شرکو مناتے ہیں. ایسا کوئی گھر ہے جو شرکو نہیں منا رہے عید کے دن، لیکن کوئی بھی سنت نہیں بول رہا ہے نا. تو گلے ملنے کو بھی اتنا ریجڈ مت کر دو آپ کی، ایک دم کو گلے مل رہا تو حرام کام کر. مطلب ایسا دیکھ رہے ہو اس کے ایک دم ٹھڑا 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 ٹھڑا، بجلیاں کڑک رہی، بادل گرج رہے. ارے اتنا ایشو نہیں بھائی، اتنا سیریس ایشو نہیں ہے. پھر پہلے ایک سسٹم آیا تھا جب ہم چھوٹے تھے، تو جب 3 ٹائم گلے ملتے دو، کیا ہے وہ بھی نہیں پتا بھائی، لیکن بہت لمبا رہتا ہو، مل لو ایک بار کافی. تو بولے نہیں 3 بار ملنا غلط ہے، بولے 1 بار سنت ہے. اب بولے 1 بار بھی نہیں ملنا، اور اب تو اعلان ہو رہا ہے کیا ملنا نہیں، چلو الگ کرو دونوں کو ہی، ملنا نہیں کوئی. ٹھیک ہے بہرحال ایسا نہیں ہے رسم. عید کے دن بھائی ہم ہمارے علاقے میں سوپ پہنتے ہیں، ہمارے پاس لنگی پہنتے ہیں، ہمارے پاس کرتا پہنتے ہیں، ہمارے پاس پٹانی پہنتے ہیں، ہمارے پاس پنجابی پہنتے ہیں. کچھ بھی پہنیے، بس ہتھا ڈھاکی کافی ہے. تو وہ بھی شروع ہو جائے گا تھوڑے دن میں. کیا کرتا پہننا سنت ہے کہ عید کے دن، کیا سوپ پہننا نہیں، اس کو کوئی سنت بولتا بھی نہیں نا. تو مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص رسم کرتے ہیں، مخصوص پیسے دیتے ہیں، مخصوص کھانے کھاتے ہیں، مخصوص طریقے سے ملتے ہیں. کوئی حرج نہیں جب تک آپ اس کو سنت نہیں بول رہے، جب تک دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے، جب تک کوئی حرام کام نہیں کر رہے، اور ایسا کام نہیں کر جس کو شریعت نے روکا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملنے کتنے طریقے، گلے ملنا ایک طریقہ ہے، ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے تو سنت ہی ہے. ہاتھوں کو چومنا ایک طریقہ ہے، ہاتھوں کو ملانے کے بعد چومنا ایک طریقہ ہے، انگوٹھے کے ساتھ ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے، بغیر انگوٹھے کے ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے نا. ہاتھ ملا کے کاندھوں کو چومنا ایک طریقہ، دیکھیں آپ نے سوڈانیز وغیرہ ہوں گے، ہاتھ ملانے کے بعد یوں کرنا اپنے ہاتھوں کا طریقہ ہے. کچھ کلچرز میں ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہو، خالی ہاتھوں کو سینے، سب کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ کرو آپ طریقے، جو طریقے آپ کو اپنانا ہے. وہ گال سے گال لاگے آواز کرتے، کوئی واقعی میں گال کو چومتا، کوئی ناک سے ناک لگاتا. آپ کو پتا ہے گال سے گال عرب میں بہت کامن ہے، لیکن ناک سے ناک بھی لگاتے ہیں. جب سیم خاندان کے لوگ ملیں گے تو ناک لگاتے ہیں ایک دوسرے، خاص طور سے سعودیز رہیں گے، گال نہیں لگاتے، ناک لگائیں گے، ناک کو ناک ٹچ کر. کچھ بھی کیجیے، جب تک سنت نہیں سمجھے، حرام کام نہیں کرے، غلط نہیں ہے، جائز. سمجھ رہے ہیں بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں کلچرل ہے، اس لیے میں نے رکھ دی کہ بعد میں سوالات آئیں گے، ایسا کر سکتے کیا، بتا سب کرو آپ کو مسئلہ نہیں، جب تک حرام کام نہیں کرے، فلاں نہیں کرے، یہ نہیں کرے. مخصوص کپڑے پہنتے نا، ہے نا. عید کی نماز کے لیے کیا پہن کے جانا، کرتا پاجامہ. ارے عید کی نماز کے لیے سوپ، کرتا پاجامہ، پٹھانی پنجابی پہنو، پینٹ شرٹ آنے کے بعد پہننا کلچر ہے. تو کوئی بولے گا یہ عید کی نماز کو جو کرتا پاجامہ پہن کے غلط کام کرے، بدعت کرے، نہیں ایسا بول نہیں سکتے آپ. پینٹ شرٹ میں بھی آتا چلتا، کرتا پاجامہ، لیکن ٹریڈیشنل ہوتا. نکاح خانی ہے کسی کی، اس کی شادی ہے، تو کیا بولتے ہیں جنرلی ہم اس کون سا ڈریس پہنا جاتا ہے شادی میں، وہ کرتا پاجامہ، پٹھانی پنجابی، کچھ تو بھی ایسا جو کلچرل ٹریڈیشنل لک دیتا ہے ایک انسان کو. دولہے والی ولیمے کے دن وہ بلیزر وغیرہ ہوتا ہے نا، تو کوئی بولیں گا ولیمے میں بلیزر پہننا سنت ثابت ہے، حرام. اور شادی کے دن نہیں کرتا پاجامہ پہننا سنت ہے، حرام. ایسا نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کو کوئی بھی دین کا حصہ سنت بول کے نہیں کرتا، کلچر ہے. تو اسلام بہت ساری چیزوں میں کلچرل چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جب تک حرام نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں سارے مسائل ہم لے لیے، ہم نے کھانا لے لیا، میٹھا لے لیا، عیدی لے لی، گلے ملنا لے لیا، آنا جانا بھی آپ کر سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی ہو گئے، یاد رکھیے. تو یہ ساری چیزیں آپ عید کے دن بھر کر سکتے ہیں. تو عید کیسے منائیں، آج الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ ساری باتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عید ایسے منائیں، عید کا دن ایسے گزارے، عید کا دن ایسے منائیں. اولاد کی تربیت میں جو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا نقطہ ہوگا جس سے ہم اولاد کی تربیت شروع کریں گے، وہ کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ بہت سی مرتبہ لوگ
اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے بچہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کا ہو گیا تو پوچھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے. اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے. اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اس کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. اسلام میں اولاد کی تربیت پیدائش کی بات فکر نہیں ہوتی ہے. اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں کا انتظام وہاں سے ہوتی ہے شروع. یاد رکھیے. تو سب سے پہلے نیک بیوی کی تلاش یا نیک بہو کی تلاش. گھر کا اگر ذمہ دار ڈھونڈ رہا ہے تو نیک بہو کی تلاش کریں گا. خود فرد انسان ڈھونڈ رہا ہے تو وہ نیک بیوی کی تلاش کریں گا. سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں اس کا حق ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان کا واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے اس نوجوان کو کھینچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق نہیں دیتا, میرے ادھیکار میرے رائٹس نہیں دیتا ہے, نصیحت کیجئے, واعظ کیجئے, اسے سمجھائیے. امیر المومنین کچھ بولنے سے پہلے اس لڑکے نے کہا امیر المومنین 1 منٹ رکیے, ذرا رکیے, پہلے یہ بتائیے میرے والد کے مجھ پر کیا حق ہے, اس سے پہلے یہ بتائیے میرے کیا حق تھے میرے والد پر. اور سوال فطری تھا, پہلے اولاد تو بعد میں آتی ہے تو ظاہر سی تو اس کے پہلے حق ہوتے, جب بڑی ہوتی تو والدین کے دیتی ہے. تو امیر المومنین نے کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے, دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے, تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح سے تربیت کی جائے, پڑھایا اور لکھایا جائے. تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین جو میرا والد میری کمپلین لے کر آیا, شکایت لے کر آیا ہے, سب سے پہلے اس نے میرے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا, ایک مجوسیہ سے اس نے شادی کی. دوسرا میرا نام جو میرا حق تھا دوسرا کی اچھا رکھے, میرا نام گبریلا رکھ دیا. گبریلا سمجھتے ہیں, وہ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک بڑا کالا, وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے. میرا نام صحیح نہیں رکھا اور میری تعلیم اور تربیت میں اس نے جو ہے کوئی محنت اور مشقت نہیں. تب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ تم اپنی اولاد کا حق نہیں دیتے ہو اور اولاد بڑی ہونے کے بعد جب تمہارے حق نہیں دیتی ہے تو مجھ سے آ کے حقوق مانگتے ہو اس کے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اولاد کا پہلا حق شروع ہوتا ہے, تربیت کا پہلا مرحلہ, فرسٹ سٹیج اس کی پیدائش کی بات سے نہیں. اس بات کو خاص دھیان دے, وہ ہے نکاح کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب, صحیح لڑکے کا انتخاب, صحیح بہو کا انتخاب, صحیح داماد کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک دیندار لڑکی ہی اپنے اولاد کو دین سکھائیں گے, ایک دیندار باپ ہی جو ہے, لڑکا جو باپ بنے گا وہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا. اب یہ مرحلے کو چھوڑ کر آپ کہیں گے آپ کیسے ہمارے بچوں کی تربیت کریں, تو آپ اگر پہلی سٹیپ میں گر جائیں گے تو باقی کا کیا ہوگا. دینداری کو اپنے نکاح میں ترجیح دیجیے. ہم کہاں دینداری کو اپنے نکاحوں میں آج ترجیح دے رہے ہیں. تمام چیز دنیا داری والا معاملہ ہوتا ہے. لڑکی پسند کرنا ہے دنیا داری, لڑکا پسند کرنا ہے دنیا داری. دینداری کو سب سے پہلے ترجیح دیجیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر فرمایا لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. پہلا ولی مالیہا, اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں. دوسرا ولی جمالیہا, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں. ولی حسبیہا, اس کے ننیال اور ددیال خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. ولی دینہا, اور چوتھی چیز دنیا کے اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں, آخری میں چوتھی چیز دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتے ہیں. اے مسلمان نوجوانوں, تمہارے ہاتھ مٹی لگو, تم دینداری کو لازم جانو. نکاح میں دینداری سب سے افضل ہے. نکاح میں یاد رکھیے, آج دینداری کو ہم کوئی ترجیح نہیں دے رہے, یاد رکھیے, جس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پھر کہاں سے ہونے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی حدیث کے اندر, اور آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, الدنیا کلھا متاع, دنیا جمع کرنے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, اور اس میں سب سے بہترین سامان یا چیز جو ایک انسان کو مل جاتی ہے وہ نیک بیوی ہے. اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں نیک بیوی سے. تو سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں کیا کرنا ہوگا, نیک بیوی کا انتخاب, نیک شوہر کا انتخاب, نیک بہو کا انتخاب, نیک داماد کا انتخاب. اب جب 2 نیک لوگ ملیں گے تو نسلیں نیک ہوں گی, جب 2 بد لوگ ملیں گے تو نسلیں بری ہوں گی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو نکاح کی اس نے اجازت دی, بلکہ حکم دیا. ورنہ دیگر قوموں میں یہ ہوتا ہے, نیک لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی نسلیں کم ہوتی ہے, برے لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں. ایک انسان نیک بن گیا, اب وہ شادی نہیں کر سکتا. اسلام میں ایک انسان نیک ہے, نکاح کر سکتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ آگے بڑھیں گے. ورنہ دوسری قوم میں نیک لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے تربیت کی ابتدا سٹارٹ ہوں گی وہ مرحلہ ہے, وہ ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. اس کو سب سے پہلے ہم دھیان دیں. دوسری چیز جو دوسرا اسٹیپ رہیں گا ہمارا اولاد کی تربیت میں, وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے جو دینداری کی بنیاد پر ہو,
اس کے بعد والدین نیک اولاد کی اللہ سے دعا کرے، اس کا بھی بڑا تاثیر اور اثر ہوتا ہے۔ کس چیز کی دعا کرے؟ نیک اولاد کی والدین اللہ سے دعا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن کبھی نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کے بعد، لیکن آج ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم عمل ان کی تربیت کا حصہ ہے، یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے تربیت ان کی، کہ نیک جو ہے اولاد کی جو ہے دعا کریں۔ ہمارے پاس تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد اولاد نہ ہو تو لوگ مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ پارٹ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جو اولاد شرک اور بدعت کے بنیاد پر وجود میں آئیں گی وہ اولاد کہاں سے اللہ کی توحید پر چلنے والی ہوں؟ شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک عجیب حال رہتا ہے اس امت کا کہ جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے بس ہر تھوڑے دن کو گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے۔ اب وہ بیچاروں کی کیا پلاننگ ہے، ان کی کیا مصیبتیں ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، سب کو گڈ نیوز ہی چاہیے بس، اور ہر کوئی دوسرے سے گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے، اور وہ پریشان بیچارے آپس میں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں بھائی لیکن اللہ نہیں اولاد دے رہا تو اب ہم کیا کریں، اور ذہنی طور سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس نہیں بلکہ یہ دعا کرے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اچھا، اولاد کی نیکی کی دعا تو نہیں ہوتی ہے، جو کچھ دعا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ نکاح ہو گیا کسی کا، بوڑھی عورتیں ہوتی ہے گھروں میں، وہ دعا دیتی ہے اللہ تم کو چاند سا بیٹا دے۔ کیسا بیٹا چاہیے ہونا بھی؟ تو چاند سا۔ اگر میں کہتا ہوں اللہ نے واقعی میں دعا سن لی تو ایک تو گول صورت کا پیدا ہوں گا، اور اتنا چمکدار کوئی انسان ہوگا تو کوئی پسند کرے گا اس کو، دھبے والا اور اس سے ایک دم چمکدار، اور وہ بھی چاند سا کیا چاہیے؟ بیٹا ہی چاہیے۔ ہے نہیں ہے یہ بات عام؟ دعا کیا کرنی چاہیے اولاد کے لیے؟ کیسی اولاد کی دعا کرنی چاہیے؟ آئیے وہ دعا ہم دیکھتے ہیں سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسرا نکاح کیا، چونکہ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، تو دعا کی اور فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ ہے دعا۔ لڑکا ہو، لڑکی ہو، گورا ہو، ٹھیک ہے، یا کالا ہو، جو ہے جس طرح سے صحت مند ہو، بیمار ہو، لیکن نیک ہونا اللہ اصل ہے۔ یہ صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد کی دعا کیجیے، نیک اولاد کی دعا کیجیے، اس لیے کہ بہت سی بار اولادیں تو جو ہے ہو سکتا ہے جیسی دعا کری چاند جیسا بڑی خوبصورت ہو جائے، لیکن اگر اس میں گن نہ ہو اچھے تو کیا فائدہ۔ ایک طرف دیکھیے آپ ادھر ابو لہب ہے جس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ اسے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا، لیکن اتنا گورا چٹا تھا، عرب تھا، کہ جب خوش ہوتا یا غصے میں آتا تو آنکھ کے انگارے جیسا لال ہو جاتا، لہب آنکھ کے انگارے کو کہتے۔ تو ابو لہب فائدہ ہے اس کی اس گوری چمڑی کا کچھ؟ اور وہاں بلال ہے جو حبشی ہے، نسلاً جو ہے وہ جو ہے ابیسینین ہے، حبشی ہے، غلام ہے، دیکھنے کے اعتبار سے روایت میں آتا چپٹے ہیں، گال چپٹے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، کالے ہیں، لیکن بلال جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو بلال تمہارے چپلوں کی کھڑاؤں کی آواز میں نے جنت میں سنی، تو بلال جنت جائیں گے۔ ابو لہب کا تو اعلان ہو گیا دنیا کے اندر۔ تو اصل چیز نیکی ہے، نیکی کی دعا۔ تو یہ دعائیں اثر رکھتی ہے، اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کی دعا کرتے ہیں، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ اولاد پیدائش سے پہلے نیک اور نماز قائم کرنے والے اولاد کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی اولاد کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد کی دعا ہو، نکاح کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب، اس کے بعد اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کی جائے۔ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہمیں کرنا ہے، تیسرا سٹیپ اولاد کی تربیت میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے اولاد کا استقبال ہوگا جب وہ دنیا میں آئیں گی۔ ہمارے پاس جب اولاد اللہ دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، اس کا استقبال غیر اسلامی رسومات سے ہوتا ہے۔ جس کام کی شروعات ہی غیر شرعی ہو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ غیر اسلامی رسومات سے ویلکم کرتے اپنے چلڈرنس کو، اپنے بچوں کو ہم لوگ اس دنیا کے اندر اسلامی رسومات سے ویلکم کیجیے۔ اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اسے لے جایا جائے، وہ کھجور چابیں گا اور اس کے منہ میں جو ہے ڈالیں گا۔ اس کے بعد جب 7 دن ہو جائے، 7 دن اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے سر کے بال نکالے جائے، اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے۔ اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا، جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زعفران ڈال کر وہ سر کے اوپر لگایا کرتے۔ یہ سب کرنا ہے۔ اب ہمارے بچوں کا ویلکم کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چھٹی 6th ڈے پروگرام، ایگزیکٹلی شریعت کے بتاوے
7वें दिन سے 1 دن پہلے ہوتا ہے، لیکن شریعت جو بتاتی 7ویں دن نہیں ہوتا ہے. چھٹی کی ایک کوئی رسم ہوتی ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں الگ ہوتی ہوں گی، لیکن ہوتی ہے ہر جگہ. پوری عورتیں جمع ہوتی ہے، وہ دیا جلاتی ہے، اس پہ کچھ کاجل جمع کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے برتن بچی ہو تو لا کے دیے جاتے ہیں، لڑکا ہو تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. یہ چھٹی ہوتا ہے. اور اس کے بعد 40ویں دن ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں چلا. بڑے دھوم دھام سے وہ چلائے آ جائیے، چلائے آ جائیے، کارڈ بھی تقسیم ہوتے ہیں، ہال لیا جاتا ہے. جس بچے کا ویلکم غیر شرعی بنیادوں پر ہو رہا ہے، جس کا ویلکم 7th ڈے ہونا چاہیے تھا، 7ویں دن جو عقیقہ ہونا چاہیے تھا، نام، وہ تمام چیز چھوڑ کر ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں. پھر بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بے دینی کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تو شروعات ہی ان کی بے دینی سے کی. کوششیں اثرات رکھتی ہے اپنے اندر، یہ بات طے ہے نا. کوششیں اثرات رکھتی ہے، بات طے ہے نا. کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے؟ یہ غیر اسلامی طریقے. اور اگر کوئی کہے کہ بس 7ویں دن عقیقہ کرنا، ارے جانے دو، دیکھیں گے فلاں ہے، یہ ہے، اور کتنے لاکھ بہانے. نہیں وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تو ابھی عقیقہ کیا نہیں، ابھی ایک ساتھ اپن 4-5 بچے جمع کریں گے، پھر ایک ساتھ عقیقہ کریں گے، چاہے بڑی دعوت ایک ساتھ ہو، ہے نا. ہوتا ہے بہت سے لوگ. دیکھو اب کتنے بچے ہو گئے اپنے کو؟ 4 ہوگا. 4 کے حساب سے بہت ہو گیا نا، اچھا ہو گیا. 2 بکرے لڑکے کے، 2-3 لڑکیاں، اور تو یہ 5 بکروں کی بڑی دعوت کریں گے اپن. یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے؟ 7ویں دن کر دینا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے. اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے. رہن کوئی چیز دیکھ کر کوئی چیز لی جاتی ہے، رہن سمجھتے ہو. پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو یہ ہو رہا. آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک؟ رہن کسی چیز کے بدلے، گروی جس کو بولتے ہیں. بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں. جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا. تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے، اور 2 بکرے، 2 دمبے، 2 بکریاں کا حکم دیتے، اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم دیتے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو ہے اجازت دیتے کہ 7ویں دن اس کے بال، اس کو ایذا دینے والی چیز، چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے، وہ بیماریاں اور ایذا دیتے ہیں، بال تکلیف دیتے ہیں، تو ایذا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے. اور صحابہ بالوں کو نکالتے. ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی، آج کے زمانے میں ہم بولیں گے کیش، اس کے برابر تقسیم کرتے غریبوں میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجیے. ٹھیک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات ہم لوگ کرتے ہیں. چھٹی اور 40واں ہم کر رہے ہیں، چلا جس کو کہتے ہیں. سنت کو جگائیے، ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. اور اتنا ہم چیزوں کو کھینچتے ہیں، شریعت نے جو حکم دیا 7ویں دن عقیقہ تو پتہ نہیں 7 سال بعد ہو رہا ہے، 70 سال بعد ہو رہا ہے. نام رکھنا ہے 7واں دن، نام رکھنے کے لیے آخری حد ہے. 7th ڈے تو رکھنا ہے، اس سے پہلے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم، مطلب لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا آپ نے، اس لیے آتے ہی پکارا اس نام سے آپ کو. تو ایڈوانس رکھا جا سکتا ہے. اور بعد میں اگر میکسیمم لمٹ 7th ڈے ہے، لیکن حال یہ ان تمام چیزوں میں اتنا ہم غلو کر جاتے ہیں کہ بچے کا آپ دیکھیے، لڑکا ہے لڑکی 2 ہی چیزیں ہو سکتی، 2 نام طے کرنا ہے کوئی. لیکن اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، کئی مہینے کا ہو گیا، تو نانی الگ پکار رہی ہے، دادی الگ پکار رہی ہے، دادا کا لاڑ کا نام الگ، نانا کا لاڑ کا نام الگ، باپ الگ اور ماں الگ. چنو، منو، ٹٹو، لٹو، ٹنکو، سب ناموں سے ہیں، سوائے اس کے کہ 7ویں دن جو نام اس کا حقیقی تھا وہ چھوڑ کر سب ہو رہا ہے. اور نام پھر تلاش بھی کیا ہوتا تو یونیک نام لگتا ہے ہم کو. یونیک سمجھتا نا، سب سے ہٹ کر نام چاہیے. اگر کوئی آگے پوچھے بچے کا نام کیا رکھو، لڑکا ہے لڑکی ہے؟ لڑکا ہے عبداللہ رکھو. عبداللہ بہت پرانا نام ہے. عبد الرحمن رکھو، یہ تو اور بھی پرانا دکھ رہا. پھر کون سا؟ اچھا محمد رکھ دو. ارے نہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے، بے حرمت ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے سلیمان رکھ دو. یہ تو نبی کا نام یہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک، یہ بھی نہیں. کیا رکھتے پھر؟ یونیک نام چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یونیک نام چاہیے، تو یونیک تو بہت سے نام ہوتے ہیں، آپ بہت سارے نام رکھ سکتے ہیں. اسٹیئرنگ نام رکھ دیجیے آپ کسی بچے کا. اسٹیئرنگ خان کتنا اچھا نام ہے. یونیک کسی کا نام اسٹیئرنگ سنا آج تک آپ نے؟ ہے نا، بمپر خان، اسٹیئرنگ خان، مڈگارڈ خان، کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ. یونیک ایک دم سب سے ہٹ کر یونیک نیم سے یہ پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہترین نام، پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس کے بعد انبیاءوں کے نام، ہم کو تو پسند نہیں آتی ہے کوئی نام. انبیاءوں کے 25 نام ہیں جو قرآن میں دیے گئے، اور باقی نام اللہ کے جو ہم سب جانتے ہیں، جو ذاتی اور صفتی نام ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ تو ان ناموں کو رکھیے. ان کی تاثیر ہے، ان کے اثرات ہے کہ بچے کو کس تربیت کے، کس نہج پر، کس طریقے پر آپ چلانا چاہتے ہیں، اس کے نام بتاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور بچے میں وہ اخلاق نظر آنا شروع ہو جاتے بچپن سے. اگر کسی ایک بچے کا نام سلمان رکھا جائے،
رکھنے کا وجہ سلمان فارسی ہے تو بچے میں سلمان فارسی جیسے اخلاق اور عادت اتوار ہوں گے، اور رکھنے کا نام دوسرے سلمان صاحب ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے، بچے میں وہی سب چیزیں نظر آتی، پھر بولتی ہے ایسا ٹیڑھا میڑھا کیوں ہو جاتا محفلوں میں جا کر، فلاں چیزیں کیوں کرتا، چونکہ اس کی تربیت ہی اس نام پہ ہوئی نا۔ نام نسبت جوڑتے ہیں نا کسی سے لے جا کر۔ ایک نو مسلم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نام پسند کریں گے اپنے لیے، تو کہا میں پسند کروں گا عبد الممیت۔ آپ نے عبد الحی نام تو بہت سنے ہوں گے نا، زندگی دینے والے کا بندہ، تو کہا میرے کو نام پسند ہے عبد الممیت، موت کو دینے والے کا بندہ۔ تو لوگوں نے کہا عبد الممیت کہاں نام رکھتے ہیں لوگ، تمہیں کیوں پسند ہے؟ تو کہا مجھے اس لیے پسند ہے کہ موت کے بعد تو اپنے رب سے ملوں گا جا کر، اس لیے عبد الممیت، موت کا دینے والا۔ نام رکھیے اللہ کے، انبیاؤں کے اور جو ہے صحابہ کے نام جو بہرحال ہم رکھ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اولاد کا حق بھی ہے، یہ پورے حقوق بھی یاد رکھیے، نیک ماں کا چننا، دعائیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے عقیقہ کرنا، یہ سب حق بھی ہے اس کے، یاد رکھیے، اور تربیت کا حصہ بھی ہے۔ چوتھا اس کا حق بھی ہے اور تربیت کا حصہ بھی وہ یہ ہے کہ رضاعت، دودھ پلانا اس کو، یہ اس کا حق بھی ہے، یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہے، ٹھیک۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ تقاضوں کو پورے کرتا ہے جو صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، توانائی کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ میں وہ غذائیت بھی ہوتا ہے اس کے لیے، یاد رکھیے۔ اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ممتا ہے، وہ ریلیشن شپ ہے، وہ محبت اور الفت جو ماں سے ہوتی ہے، جو دودھ کے ڈبوں میں وہ صفت نہیں آ سکتی کبھی، یاد رکھیے۔ مجبوریاں الگ چیز ہوتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کرتے تھے جب ان کے بچے کو دودھ پلاتی کہ دیکھ اپنے بچے کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اس لیے کہ دودھ اس نیت سے، اس محبت اور الفت سے پلانا کہ تجھ پر اللہ کی ایک مخلوق ڈیپینڈ ہے اور وہ پرورش پا رہی ہے، یہی بچہ آگے چل کے اللہ کی عبادت کرے گا اور کئی نیک کام کرے گا، اس نیت سے اسے دودھ پلانا۔ تو کیا تربیت ہوں گی ایسے ماحول میں ان بچوں کی جن کے والدین دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں، انتخاب نکاح میں دینداری ہے، اولاد کی پیدائش کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے عقیقے ہو رہے ہیں، جو احکامات پورے ہو رہے ہیں، اس کو رضاعت کا اس کا حق دیا جا رہا ہے۔ ان بچوں کی تربیت بہت مختلف ہوتی ہے، یاد رکھیے بھائی۔ پانچواں نکات جو تربیت کا وہ یہ ہے جو جب بچہ بولنے لگے۔ ویسے تربیت کے 3 فیز ہوتے ہیں، پہلا گھر کے اندر، دوسرا اسکول اور مدرسے والا فیز، اور تیسرا سماج والا فیز، سوسائٹی والا فیز۔ تو اب یہ فیز چالو ہو رہا گھر والا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، نام رکھ دیا، ٹھیک ہے، رضاعت کا اس کا ہو گیا۔ اب رضاعت کے ہی عمر کے اندر کبھی کبھار بچے بولنے لگتے ہیں، یا اس کے بعد 2 سال تک بچے بولنے لگتے ہیں۔ اب جب بچہ بولنے لگے تو تربیت کا ایک اہم مرحلہ چالو ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بچہ جب نہیں بھی بولتا ہے تو وہ تربیت پاتا ہوتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ بچے بولتے نہیں ہیں لیکن جو سنتے ہیں ان کو کیپچر کرتے رہتے ہیں، اور جب بولنا سیکھتے تو وہی باتیں بولتے ہیں جو وہ بچپن میں سنتے آ رہے تھے، بچپن میں سنتے آ رہے تھے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری جملہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہا وہ کامیاب ہو جائے۔ اب پہلا جملہ ایک بچے کا لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا مجھے بتائیے؟ کیا آپ کا بچہ 2 سال کا ہوتے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بول دیں گا؟ جب تک کہ وہ بچپن سے، اس کی چھوٹی عمر سے، اس کے جھولے میں جب تھا اور اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہو لا الہ الا اللہ، اور باپ کہتا تھا بولو لا الہ الا اللہ، تو بچہ جب بڑا ہوگا وہ بار بار سنتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، ماں بولتی ہے، باپ بولتا ہے، چچا بولتا ہے، ماموں بولتا ہے، نانی بولتی ہے، نانا بولتا ہے، تو بچہ جب پہلا جملہ نکالے گا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب ہم کیا سکھاتے؟ بچہ بولنے لگا تو بیٹے ممی بولو، ابو بولو، ٹھیک ہے، اماں اور ابا تو بولیں گا ہی نا وہ زندگی میں، جب بات سیکھیں گا تو سب چیزیں بولیں گا وہ، لیکن اگر شروعات لا الہ الا اللہ سے اتنی بڑی بات، یا بولو اللہ، بولو بیٹے اللہ، تو بچہ پھر سنتا ہے کہ میرے ماں باپ کچھ ابھار رہے ہیں مجھے کسی چیز کی طرف، اللہ اللہ، تو اللہ بولیں گا۔ ہمارے پاس تو یہ کہ اللہ تو بہت اس سے زیادہ کچھ دوسری چیزیں سنتا ہے اسی دن اور رات، ہے نا۔ ٹی وی کے سامنے بچہ پڑا ہے، چھوٹا سا بچہ 2-3 بار ٹی وی دیکھتے رہتا ہے، اور والدین فخر سے بولتے اتنا چھوٹا لیکن اتنی ٹی وی دیکھتا، سنتا ہی نہیں ہماری، تو پھر وہ لا الہ نہیں بولتا ہو، پھر وہ کیا کیا بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کو کبھی بولتے ہیں مہمان آئے تو اپنے بچے کو اندر رکھو، یہ کچھ بھی بکتا آ کر، کچھ بھی بکتا اندر کرو، کیوں تو اس نے جو سنا وہ بک دیتا ہے وہ۔ تو بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں، ایمٹی ریکارڈر، جو سنتے ہیں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، اور جب بولتے ہیں وہ سب بولتے ہیں جو انہوں نے اتنے 1-2 سال میں ریکارڈ کیا ہے، بولنے لگ جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو انہیں اللہ کا نام لینا، وہ عمر سے جب 1 مہینہ 2 مہینے کا ہے تب سے اس کو ترغیب دو، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو جب وہ بولیں گا پہلی بار 12 مہینے میں یا 13 مہینے میں یا 14 مہینے میں یا 2 سال میں تو کہیں گا لا الہ الا اللہ۔ بڑی بات ہے، یاد رکھیں، یہ بڑے اہم مراحل ہیں۔ جب بولتا ہے ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ اسے توتلی زبان میں گالیاں سکھاتے ہیں، سکھاتے ہی نہیں سکھاتے ہیں۔ اور دیکھو ہمارا بچہ کتنی توتلی زبان میں تتے بولتا ہے، سکھاتے ہی نہیں سکھاتے ہیں۔
اور مہمانوں کے سامنے بولو بیٹا بولو ایک بار بولو انکل کو کیسا آپ بولتے تو انکل کو آگے بولتا کتے. اب اس کے بعد جب بڑا ہوتا اور جب وہ صحیح زبان سیکھتا اور جب بولتا انکل کو کتے تو پھر پتا چلتا انکل کو کیا ہوا اور ماں باپ کو پتا چلتا اب کیا ہوا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ایک بات, وہ لوگ خاص طور سے جو بچوں کو غلط الفاظ سکھاتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیے کہ جو انسان کسی کی ترغیب دینے پر کوئی نیکی یا کوئی برائی کرے گا, جب تک وہ نیکی چلتے رہیں گی ثواب ملے گا, جب تک وہ برائی چلتے رہیں گے اس کا جو ہے گناہ ملتا رہے گا. ایک معصوم بچے کو ایک گندا کلمہ سکھانا گویا زندگی بھر کا وبال لے لینا ہے, اور ایک بچے کو صحیح تربیت دے کے اچھے جملے سکھانا. تو ہمارا تو کام یہ ہو کہ ہم دوسروں کے بچوں کو گود میں لے تو کہا بیٹا لا الہ الا اللہ, تاکہ بچہ کہیں انکل بھی لا الہ الا اللہ بولتے, ابو بھی لا الہ الا اللہ بولتے, مما بھی لا الہ الا اللہ بولتے, دادا بھی یہ بولتے, مجھے بولنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ. ماحول اور سماج بنائی اس طرح سے. تو بچے کی تربیت جب بچہ بولنے لگے, اور ایک بات یاد رکھیے, ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے, فرسٹ اسکول ہے. وہ اسکول میں اس کو رائٹ کائنڈ آف گائیڈنس اور تربیت یا اس کی جو ہے پرورش بہت زیادہ ضروری. یاد رکھیے اگر ایسا نہ ہوا تو بہت ساری برائیاں سماج میں پھیل رہی ہیں اور پھیلتے جائیں گی. چھٹا نکات جو وہ یہ ہے کہ اولاد کے بیچ عدل کرے. اب ایک اولاد ہوئی, تربیت کا مرحلہ ہوا, سیکنڈ کے ٹائم آپ عادی ہو جاتے, پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے ابو کیا کیا آپ نے کیا تھا. اب ایک سے زیادہ اولادیں آپ کو ہو گئی ہیں تو ان میں انصاف کرے. بہت سی مرتبہ اولاد میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو آپ چاہے کتنی تربیت کریں ان کی تربیت نہیں ہوتی. کیوں؟ لڑکا اور لڑکی کا فرق, لڑکے اور لڑکے میں فرق کی گورا لڑکا اور کالا لڑکا کسی کا ہے, دو لڑکے ہیں ڈبل شیڈ کے اندر, ایک لڑکا بہت گورا ہے ایک لڑکا بہت کالا ہے. تو آپ دیکھیے ماں باپ فرق کرتے ہیں, عدل نہیں کرتے بچوں میں. کہاں ہے میرا گورو, آ بیٹا ادھر. تو گویا وہ دوسرا بچہ جیسے کم رنگ ہوتا ہے وہ صرف دیکھتے رہتا ہے میرا والد کیوں کرتا ہے میرے ساتھ ایسی ناانصافی. بچے بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور بہت جلدی نتیجے نکال لیتے ہیں. لڑکا اور لڑکی کا فرق کہ لڑکی عمر میں 10 سال بڑی ہے آپ کے بیٹے سے, اور آپ اس بہن کو, اس چھوٹے سے بھائی کو بھیا بولنے لگاتے ہو. بولتی میں 10 سال بڑی ہوں اور میں بھیا کیوں بولوں اس لڑکے کو. نہیں بیٹے تم کو بھائی ہے, مطلب احسان ہوا تم پر اللہ نے کیا تم کو بھائی دے دیا. وہ بھائی بولیں گی اس کو, وہ بولیں گا اس کو بہن اور باجی, وہ نام لیں گی اس کا, چھوٹا ہے اس سے 10 سال, نہیں بھیا بولو, بھائی ہے نا تمہارا, رسپیکٹ کرو اس کی. یہ ناانصافی ہے. لڑکی اور لڑکے میں ناانصافی, لڑکے اور لڑکے میں ناانصافی, یہ اسلام میں درست نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. یہ ناانصافی سے اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے, بچے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں والدین سے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد ایک بار گھر آئے اور کہا کہ میں نعمان کے نام پر فلاں زمین یا ایک غلام اسے دیتا ہوں. نعمان کی والدہ بڑی ہوشیار عورت تھی. انہوں نے کہا کہ یہ بات جب تک میں قبول نہیں کروں گی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آپ یہ نہ کہیں. وہ تینوں مل کر جاتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں اور نعمان بھی ساتھ ہوتے ہیں. ان کے والد کہتے, ان کی والدہ کہتی ہے اللہ کے رسول, نعمان کے والد نے نعمان بن کو جو ہے بشیر نے جو ہے نعمان کو جو ہے ایک غلام دیا ہے تحفے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کتنے بچے ہیں, کیا صرف ایک ہی ہے نعمان؟ تو کہا نہیں اور بھی ہے. تو کیا تم سب کو غلام دے رہے ہو تحفے میں؟ تو کہا نہیں. تو پھر کہا میں ایسے ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا کہ ایک بچے کو دیا یا دوسرے کو نہیں. بہت سے والدین ہوتے تحفہ لے جاتے ہیں, 2 بچے گھر میں اور ایک کو لے جاتے ہیں, نہیں میرا ایک بہت سنتا دوسرا نہیں سنتا تو ایک کو دوں گا. نہیں, تحفے تحائف میں ناانصافی نہیں. حتیٰ کہ اگر نافرمان اولاد بھی ہے تو وراثت میں حصہ کم نہیں ہوتا ہے اس کا. جب وراثت میں نہیں ہوتا نافرمان اولاد کا تو بچپن میں کیسے آپ ان سے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ برابر تحفے لائیے, برابر سلوک کیجئے دونوں کے ساتھ, لڑکا ہو لڑکی ہو, لڑکا ہو لڑکا ہو, دونوں میں ہر انسان کی الگ صفتیں اور خصلتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ آپ کو پسند ہوں گی کچھ نہیں, لیکن اس سے اولاد میں فرق مت کیجیے, بھید بھاؤ مت کیجیے. 7واں مرحلہ, 7واں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے کہ انہیں عقیدہ سکھائے. جب بچے اب بول رہے ہیں آپ نے انہیں کلمے سکھائے, اچھی اچھی باتیں سکھائی, اس کے بعد انہیں عقیدہ اسلام سکھائے, عقیدہ اسلام سکھائے. اور ایسے نہیں کہ عقیدہ اسلام کو استادی سکھائیں گا, گھر میں والدین سکھائیں گے, ماں سکھائیں گی, باپ سکھائیں گا اسے عقیدہ. اللہ رحم کرے ایسی ماں پر اور ایسے باپ پر جو بچے کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور چلتے اور پھرتے انہیں عقیدہ سکھاتے ہیں کہ باہر نکلیں بیٹا, یہ جھاڑ ہے, یہ کتنا ہرا ہے, یہ ہمیں ہوا ان سے جو فلاں ہوتی ہے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیتے ہیں, آکسیجن دیتے ہیں, انہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس بچے کے دل میں اللہ کی توحید جاگتی, اس کی ربوبیت جاگتی ہے, اس کی محبت جاگتی ہے, کیسا میرا رب ہے جس نے میرے لیے انتظام کیا جھاڑوں کا. اور یہ جانور ہے بیٹا کس نے بنایا انہیں؟ اللہ نے, جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ گھر ہمیں دیا, کس نے دیا ہمیں یہ گھر؟ اللہ نے. بیٹا اس کا ہم دیکھو کتنی فائدہ, ان نعمتوں کا شکر ادا کرو بیٹا.
بچوں کو سکھائیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کچھ باتیں سکھائی۔ یہ تربیت کی بڑی اچھی باتیں جو اللہ کے رسول نے عبداللہ کو سکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے تھے سکھایا اور فرمایا اور کہا، پہلی چیز جو نصیحت کی عبداللہ کو، جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر جو ہے 5 نصیحتیں، اور مسند احمد کی روایت میں اضافی اور 3 نصیحتیں، 4 نصیحتیں، ٹوٹل 9 نصیحتیں۔ پہلا کہا تربیت کر رہے بچے کے عقیدے کی، کہا عبداللہ سے تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ عبداللہ اے بیٹے، اے غلام، اے پیارے لڑکے، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے وقت، اس کی جب تمہیں ضرورت ہوگی، تکلیف میں ہوں گے، اس کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ پھر فرمایا تیسری بات، جب تم کو کوئی سوال ہو تو اللہ سے کرنا، جب کوئی چیز مانگنا ہو بیٹا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ پھر فرماتے اللہ کے رسول چوتھی بات، جب جو ہے مدد طلب کرو تو اللہ سے بیٹا مدد طلب کرنا۔ پانچویں بات فرماتے یاد رکھو ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے وہ جو اللہ چاہے، اور ساری دنیا بھی جمع ہو کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے۔ کیسا عقیدہ بنا رہے اس بچے کا مضبوط؟ اب یہ بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی جا کر سر ٹکیں گا اور کبھی اپنے زندگی میں شرک اور جو بدعت اور خرافات کریں گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں اور آگے نصیحتیں 4 اور اضافی ہے۔ چھٹی بات جو اس روایت میں آتی وہ یہ ہے، خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرنا اے بچے، تو پریشان حالی میں اللہ تمہیں کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ خوشحالی میں یاد رکھنا تم اللہ کو، وہ تمہیں جو ہے کبھی فراموش جو ہے تنگ دستی میں نہیں کریں گا۔ آگے 7ویں نصیحت کرتے یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی اے بیٹا، اے بچے، تو تمہیں نہیں مل سکتی تھی، اور جو تمہیں مل گیا تم سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ کیا پیاری تربیت دے رہے اس بچے کو۔ پھر آگے فرماتے اللہ کے رسول اور کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے۔ بچے کو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، کوشش تکلیف کے ساتھ ہے، پھر فرماتے ہیں آسانی تنگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنی پیاری پیاری نصیحتیں اس بچے کو عقیدے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8ویں بات، 8واں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار۔ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار۔ اب آپ کہیں گے باپ کا کردار کہاں گیا؟ باپ کا کردار آ رہا ہے، باپ کا کردار آ رہا ہے، لیکن پہلے ماں کا کیوں رکھا میں نے؟ پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ماں اولاد کی تربیت کے لیے اصل ذمہ دار ہے۔ باپ بھی ہے لیکن ماں اصل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو داؤد کی روایت، ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میں سے میری خدمت کا پہلا حقدار کون ہے؟ کہا ماں۔ دوسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا ماں۔ کہا تیسرا حقدار کون ہے 3rd لیول پر؟ تو کہا ماں۔ کہا چوتھا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیرا باپ، تمہارے والد۔ والد کا رینکنگ کیا آئی؟ 4th۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گولڈ میڈل گوز ٹو فادر، گولڈ میڈل گیا باپ کو، جو معاف کرنا ماں کو، سلور میڈل گیا ماں کو، برونز میڈل گیا ماں کو، اور باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز ملا صرف 4th لیول پر آتا ہے۔ جب اسلام ماں کو یہ درجہ دے رہا ہے تو کچھ وجہ ہوں گی نا اس کے پیچھے۔ اگر آپ کو ایک پوزیشن اور پوسٹ دی جاتی سماج میں تو کیا آپ ناکارہ نااہل کام نہ کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہے یا کام کی وجہ سے دی جاتی ہے؟ اسلام نے عورت کو ماں کا جو مقام دیا ہے وہ اس لیے اتنا اونچا ہے کہ اس کا مقام، اس کی اہمیت اور اس کی تربیت سب سے اول ہے، اس لیے اس کا اہم، اور اسی لیے اسلام نے عورتوں کو کام سے اور تجارت سے دور رکھا، اس لیے کہ ان کو سب سے امپورٹنٹ ورک کرنا ہے سماج کا، لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے ان کو گھر میں رکھا، ذمہ داریاں دی کمائی کی، چونکہ اسلام جانتا ہے بہت اہم کام کرنا ہے عورتوں کو۔ ٹھیک ہے، تو ماں کا پہلے کردار ہے، اور یاد رکھیے ماں کا کردار اتنا اہم اور اصل ہے کہ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے، اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدت پر ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ لوگ غور سے سنیں جو دینداری کو نہیں دیکھے خودصورتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے، مطلب اولاد ماں کی بات زیادہ سنتی ہے باپ کے مقابلے میں۔ اگر باپ کہے کہ اس گھر میں آج اس دن یہ چیز نہیں ہوگی، وہ قائل نہیں اس چیز کا، وہ کہے کہ چلا جائے، تو وہ عورت بچوں کو بولتی بیٹا ابو آئے نا شام میں نہیں بولنا، وہ سب کرتی ہے۔ جب شام میں ابو آتے آج کچھ ہوا تو نہیں، بچے بولتے ابو کچھ بھی نہیں ہوا آج، بیوی بولتی نہیں آپ نے نہیں بولے بات میں کیسا کر سکتی کوئی چیز۔ بچے سپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ ماں۔